اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا اما یعمل الظالمون، سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 52 ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے غافل اس بات سے کہ جو ظالم عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے غافل نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی گرفت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ پر فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو مجرم ہوں گے ان کو دوسرے لوگوں سے جدا کر دے گا۔ اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس طرف جو ہے پلٹتے ہیں۔ کائنات کے اندر جس نے بھی ظلم کیا، خواہ وہ نمرود تھا، خواہ فرعون تھا، خواہ شداد تھا، بخت نصر تھا، ہلاکو خواہ ہوں، چنگیز خواہ ہوں، جس نے بھی ظلم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو دنیا ہی کے اندر عبرت کا نشان بنا دیا۔ جہاں پر ظالموں کی ایک پوری تاریخ ہے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں، آپ اس تاریخ کو پڑھیں اور دوسری طرف واقعہ کربلا کو پڑھیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعہ کربلا کے اندر جو لوگ شریک تھے، یزید ہے، ابن زیاد، ابن سعد، خولی اور شمر بن ذل جوش، اس کے علاوہ ان کے جو ساتھی تھے، انہوں نے جو ظلم کیا ہے وہ ایسا ظلم ہے جو سارے ظلموں سے بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی آل ان کو شہید کیا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اتنا ظلم کرنے کے بعد پھر دوبارہ مدینہ شریف کے اوپر حملہ کیا۔ جو کوفہ کے اندر ظلم ہوا وہ تو چلو کوفیوں نے کیا، لیکن جو مدینہ شریف کے اوپر حملہ کیا گیا اس کے لیے فوج اور لشکر باقاعدہ ملک شام سے بھیجی گئی، اور پھر اس کے بعد مکہ کے اوپر حملہ کیا گیا۔ جب مدینہ شریف پہ حملہ کیا گیا تو وہاں کی پاک بیویوں کی حرمتوں کو پامال کیا گیا، بے شمار تابعین کو شہید کیا گیا۔ اسے واقعہ حرہ تاریخ کے اندر کہا جاتا ہے۔ لیکن آج کائنات کے اندر دیکھ لیں، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ آج کائنات کے گوشے گوشے کے اندر حضور علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، حضور علیہ السلام کی آل کے ماننے والے لوگ ہیں، لیکن کائنات میں کسی جگہ پر بھی یزید کی نسل باقی نہیں رہی، اور جو یزیدی لشکر تھا وہ 20-21 ہزار کا لشکر، ان کی نسلیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں، کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا تھا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے میرے منہ مبارک کو تکلیف دی اس نے گویا کہ مجھے تکلیف دی،
منہ مبارک کا مطلب ہے بال۔ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو تکلیف دی، اس نے گویا کہ حضور علیہ السلام کو تکلیف دی، اور جس نے حضور علیہ السلام کو تکلیف دی اس نے گویا اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی کل قیامت والے دن وہ بندہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو ایک منہ مبارک کو تکلیف دینے کا عذاب کتنا ہے، تو جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون، حضور علیہ السلام کے شہزادے، راکب دوش رسول، سبط رسول، امام علی مقام، امام الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، تو اس سے حضور علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ آپ حدیث پڑھ کر دیکھ لیں، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ایک روایت کے اندر ہے حضرت ام سلمہ، ان کی بھی روایت آتی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے واقع کربلا کے بعد خواب کے اندر حضور علیہ السلام کو دیکھا۔ حضور علیہ السلام اس حال میں تشریف لائے خواب کے اندر کہ علی لحیتہ تراب، کہ حضور علیہ السلام کی ریش مبارک کے اوپر وہ مٹی تھی، اور اشعث اغبارا۔ اس حدیث کے ان لفظوں کو میں ادب کی وجہ سے ترجمہ نہیں کرتا، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیفیت کیسی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، کہ ابھی میں میدان کربلا سے آیا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کو، ساتھیوں کو کربلا کے اندر شہید کیا گیا، اور میں بنفس نفیس وہاں پر موجود تھا، اور فرمایا یہ میرے ہاتھ کے اندر خون کی شیشی ہے، اس کے اندر حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کا خون جو ہے وہ میں جمع کرتا رہا ہوں۔ یعنی حضور علیہ السلام کو بھی اس بات کی تکلیف تھی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی واقع کربلا کی تکلیف تھی، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی واقع کربلا کی شدید تکلیف ہوئی۔ اور اگر آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں تو جس دن واقع کربلا ہوا اس دن جو ہے چرندے روئے، پرندے روئے، چرند پرند رونے لگے، زمین رونے لگی، آسمان رونے لگا، آسمان سے پہلی مرتبہ خون کی بارش ہوئی، اور ملک شام بلکہ فلسطین مسجد اقصیٰ تک جو پتھر بھی اٹھایا جاتا اس پتھر کے نیچے سے خون جاری ہو جاتا، اور جو لوگ اپنا کھانا بناتے اس کھانے کے اندر دیکھتے ہیں کھانا گل سڑ جاتا اور اس کے اندر جو خون کی سمیل آتی۔ یعنی کائنات کی ہر چیز جو ہے اس کو اس بات کو اس وقت دکھ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے اندر شہید کیا جا چکا ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت عامر بن سعید بجلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد حضور علیہ السلام میرے خواب میں آئے، اور خواب میں آ کر ارشاد فرمایا کہ عامر بن سعید جا کر حضرت برا بن عازب سے یہ کہہ دیں کہ حضور علیہ السلام آپ کو سلام کہتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے وہ تمام کے تمام جہنمی ہیں، جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے وہ جہنمی ہیں۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی قاتلان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے تابوت کے اندر بند کرے گا، جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا ان تمام کو، تمام یزیدیوں کو، تمام دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالی ایک آگ کے تابوت کے اندر بند کرے گا،
اور آدھے جہنمیوں کے برابر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ کل قیامت والے دن ہے، آدھے جو جہنمی ہیں، آدھے جہنمی، ان کے برابر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا کہ جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جتنے لوگ شریک تھے ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن جو سخت ترین سزا دے گا، اور وہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے اور جہنم کے مستحق ٹھہریں گے۔ لیکن اللہ کا قانون دیکھیں، اللہ کا قانون یہ ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات دنیا ہی کے اندر اگر ایک شخص ظالم ہو تو اس کا ظلم کا ہاتھ روکنے کے لیے اس کے اوپر اس سے بڑے ظالم کو مسلط کر دیتا ہے۔ ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس سے بڑے ظالم کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت ایک قوم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جس شخص کو مسلط کیا تھا، جس نے پھر 70,000 اس قوم کے افراد کو قتل کیا، اس کا نام تھا بخت نصر، اور بعد میں اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، یعنی ظالموں کو اللہ نے مروایا ہے ظالم کے ہاتھ میں، ظالموں کو اللہ نے مروایا ہے ظالم کے ہاتھ میں۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا یہ ایک طریقہ کار یہ بھی ہے، یہ بھی میرے ایک قانون ہے، اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس ظالم کے اوپر میں اس سے بڑا جو ظالم ہوتا ہے اس کو مسلط کر دیتا ہوں، اس کے ظلم کو روکنے کے لیے اس سے بڑے ظالم کو مسلط کر دیتا ہوں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی، آپ کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ ایک میٹنگ ہوئی حضرت سلمان بن سرد، یہ وہ شخص تھا کوفی کہ جس نے سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا۔ خیر یہ اس وقت تو خاموش رہا، کچھ نہ کر سکا، اس نے اپنے گھر کے اندر 5 لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم اس کے اوپر ایک تحریک چلاتے ہیں، اس تحریک کا نام رکھتے ہیں توابین، کہ ہم اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، اور جنہوں نے امام حسین کے ساتھ ظلم کیا ہم ان کے ساتھ لڑتے ہیں۔ اس نے تحریک جب شروع کی تو اس تحریک کے اندر 4000 توابین جو تھے وہ یزیدی لوگوں کے ساتھ لڑ کر شہید ہوئے، 4000 لوگ۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت مروان جو ہے وہ مرا، مروان نے بھی بڑے ظلم کیے، اس کا بیٹا آیا عبد الملک۔ یہاں سے بڑی قابل غور باتیں ہیں جو سننے والی ہیں، تاریخ کی باتیں آج میں آپ کو بتانا۔ عبد الملک آیا، عبد الملک جو ہے اس نے اپنی ضرورت کے پیش نظر، خدا کا بھی کوئی قانون تھا، اس نے کوفہ کے اوپر مختار ثقفی کو جو ہے وہ گورنر مقرر کیا۔ یہ مختار ثقفی جب گورنر مقرر ہوا تو یہ مقرر کرنے والے کون تھے؟ عبد الملک۔ جب یہ گورنر مقرر ہو گیا اس نے اعلان کیا، اس نے اعلان یہ کیا کہ جتنے لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے تھے یا اس جنگ کے دوران شریک تھے یا جنہوں نے یزید کا ساتھ دیا، ابن زیاد کا ساتھ دیا، ابن سعد کا ساتھ دیا، جتنے یزیدی ہیں، اس نے یہ اعلان کیا کہ میں تمام یزیدیوں کو چن چن کر ماروں گا، اور اس نے کہا کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہادت ہے اس کا میں بدلہ لوں گا۔ خیر اس کے ساتھ بہت سارے لوگ مل گئے۔ مکہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، ادھر سے یزید بھی مر چکا تھا، اور یزید کا جو بیٹا آیا معاویہ اس نے حکومت لینے سے ویسے انکار کر دیا۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں مختار ثقفی کی طرف مائل ہوئے، کوفہ اور بصرہ کے لوگ۔ اس نے چن چن کر یزیدیوں کو مارا، اور ایک نہیں اس نے 60,000 یزیدی مارے۔ کتنے؟ 60,000 یزیدی۔ اور پھر اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ یہ آخر میں اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات
دنیا ہی کے اندر کسی ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دیتا ہے اور سزا کے طور پر اس کے اوپر اس سے بڑا جو ظالم ہوتا ہے اس کو مسلط کر دیتا ہے۔ ٹھیک 6 سال کے بعد مختار ثقفی نے سب سے پہلے ابن زیاد کو مارنے کا اعلان کیا اور جو فوج تیار کی اس کا کمانڈو بنایا ابراہیم بن ملک ہیں، ابراہیم بن مالک اشتر، اس کو اشتر بھی پڑھتے ہیں۔ ابراہیم بن مالک جو ہے اس نے ابن زیاد کی فوج کے ساتھ لڑائی کی، اس کو شکست دی اور اس کا سر قلم کر کے اس نے ابن زیاد کے پاس بھیجا۔ کس کے پاس بھیجا؟ اس نے ابن زیاد کا سر قلم کر کے مختار ثقفی کے پاس بھیجا۔ مختار ثقفی اس وقت کوفہ کا گورنر تھا اور جو کوفہ کا محل تھا وہاں پر اس طرح تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ 10 محرم تھی، اللہ کی قدرت ہے، وہی ظہر کے بعد کا وقت تھا۔ مختار ثقفی کے سامنے ابن زیاد کا سر اسی تشت میں لایا گیا جس تشت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اور اس وقت ابن زیاد، جس طرح میں نے پچھلے جمعے روایت بیان کی، ابن زیاد نے بڑا تکبر کیا تھا اور تکبر کے ساتھ اپنی چھڑی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں آنکھوں، ناک مبارک اور لبوں کے اوپر لگاتا تھا اور تکبرانہ جملے کہتا تھا۔ جس وقت مختار ثقفی کے سامنے سر پیش کیا گیا تو مختار ثقفی جو ہیں وہ بجائے اس کے کوئی بات کرتا، اس نے ایک جملہ کہا۔ اس نے کہا کہ اس کا سر جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے طور پہ میرے پاس آیا ہے۔ کوفہ میں اسی طرح اعلان کیا گیا، لوگوں کو جمع کیا گیا اور کہا گیا کہ دیکھو جس ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، آج ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اور ایک شخص ہے، اس کا نام تاریخ کے اندر آتا ہے امارہ بن عمیر۔ حضرت امارہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آیا، ابن زیاد کا سر تھا اور باقی اس کے ساتھیوں کے سر تھے، وہ سارے سروں کو سونگتا ابن زیاد کے سر کے پاس گیا اور اس کی ناک سے داخل ہوتا اور اس کے منہ سے نکل جاتا، ناک سے داخل ہوتا منہ سے نکل جاتا، ناک سے داخل ہوتا منہ سے نکل جاتا، 3 مرتبہ اللہ نے دنیا ہی کے اوپر اس کے اوپر عذاب مسلط کر دیا کہ وہ سانپ دنیا ہی میں اس کے اوپر مسلط ہوا۔ اور یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا عذاب تھا اور یہ نشانی تھی کہ یہ وہ ظالم اور بدبخت ہیں جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مبارک چہرے کی بے حرمتی کی تھی۔ یہ مختار ثقفی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بھائی تھے، ان کا نام تھا مصعب ابن زبیر، انہوں نے پھر کھڑے ہو کر جو ہے اعلان جنگ کیا اور مختار ثقفی کو قتل کیا اور پھر مصعب ابن عمیر کے سامنے مختار ثقفی کا سر لایا گیا۔ اس سے آگے کی بھی تاریخ ہے لیکن وقت کم ہے، چند ایک باتیں میں نے کرنی ہیں۔ ابن زیاد کے بعد مختار ثقفی نے یہ کہا کہ اب میں ابن سعد جو ہے اس کو قتل کروں گا۔ یہ جو ابن سعد تھا اس کو پتہ چل گیا تھا کہ مختار ثقفی آ چکا ہے اور یہ بڑا ظالم آدمی ہے، یہ ایک مرتبہ تو کوفے سے بھاگ گیا۔ مختار ثقفی نے ایک خط لکھا، رکا لکھا اور کہا کہ میں امان تمہیں لکھتا ہوں، تمہیں امان نامہ دیتا ہوں، تمہیں امان دیتا ہوں تو میرے پاس آ جاؤ۔ خیر ابن سعد جب آیا، یہ ابن سعد کا نام اصل میں عمر ابن سعد جو تھے حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہیں جن کا چائنا کے اندر مزار ہے۔ ایک مرتبہ اس نے جو ہے اپنے والد کو چھڑی لگائی تو ان کے یہ پنڈلی جو ہے وہاں سے خون نکلنا شروع ہو گیا، تو حضرت سعد صحابی رسول تھے اور مستجاب الدعوات تھے، انہوں نے اسی وقت جو ہے وہ دعا کی کہ جا ایک وقت آئے گا تیری اس طرح پنڈلی جو ہے اس کے اللہ تعالیٰ تیری پنڈلی کے اندر سے بھی خون نکالیں۔ خیر ان کی دعا بھی قبول ہوئی تو یہ ابن سعد جو ہے یہ چھپ گیا، اپنے گھر کے اندر رہنے لگا، ہر وقت تسبیح پڑھتا رہتا، ہر وقت نفل پڑھتا رہتا، ہر وقت گھر کے اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہتا۔ مختار ثقفی نے ابن سعد جو ہے عمر ابن سعد
اس کے بیٹے کا نام تھا حفص۔ حفص کو بلایا اور کہا تیرا باپ کہاں پر ہے؟ اس نے کہا میرا باپ گھر ہے۔ مختار ثقفی نے اپنے لوگوں کو بھیجا جا کر لے کر آؤ، اور اس کو میرے پاس زندہ نہیں لے کر آنا کہ اس کا سر قلم کر کے لانا ہے۔ جب اس کا سر قلم کر کے لائے تو راستے کے اندر بیٹا یہ کہنے لگا اب باپ کے مرنے کے بعد تو میری کوئی زندگی نہیں ہے۔ مختار ثقفی کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ بیٹے کا سر بھی قلم کر دیا جائے۔ دونوں کے سر قلم کر کے مدینہ شریف کے اندر محمد ابن حنفیہ کے پاس بھیجیں اور کہا کہ میں نے باپ بیٹے کا سر قلم کیا، ایک کا سر حضرت امام حسین کے مقابلے میں اور دوسرے کا سر جو ہے علی اکبر کے مقابلے میں۔ حضرت محمد بن حنفیہ آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ یہ لفظ ہی درست نہیں ہے، کہ یہ لفظ ہی درست نہیں ہے کہ اس کے منہ سے مجھے جو کفر کی بو آتی ہے۔ یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی فراست بھی پھر ویسی ہی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچا کرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ کہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور کہاں شہزادہ علی اکبر اور کہاں یہ ابن سعد ہیں اور کہاں اس کا بیٹا ہے۔ خیر اس کے بعد خولی وہ آدمی تھا جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے کر اپنے گھر جا کر رکھا تھا۔ جب اس کی بیوی نے یہ پوچھا کہ یہ کس کا سر لے کر آئے ہوں، خولی بن یزید کہنے لگا یہ امام حسین کا سر لایا ہوں۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی لوگ اپنے گھر کے اندر سونا چاندی لاتے ہیں، تو کتنا بدبخت ہے، تو اپنے گھر کے اندر نبی کے نواسے کا سر لے کر آیا ہے۔ وہ اس سے جدا ہو گئی اور اس کے بعد پھر اس کے پاس نہ رہی۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس رہنا ہی نہیں چاہتی کہ تو نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اب مختار ثقفی نے کہا خولی کو لے کر آؤ۔ جب خولی کو لایا گیا سب سے پہلے اس کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے، پھر اس کے دونوں پاؤں کاٹے گئے، پھر اس کو اس طرح پہلے چھوڑا گیا، پھر چھوڑنے کے بعد جب خون بہہ گیا اس کو سولی پہ لٹکایا گیا۔ سولی پہ لٹکانے کے بعد پھر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد خولی بن یزید جو ہے اس کے جسم کو جلا دیا گیا۔ بات سمجھ آئیے؟ تو یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اہل بیت پاک کی شان کے اندر جو لوگ بے ادبی کرنے والے تھے نہ ان کو خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کہ انہوں نے اپنا دین تو پہلے برباد کر لیا تھا، لیکن دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل بیت پاک کی گستاخی کی وجہ سے ان کو دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ امام واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا کہ اس نے کہا باتوں میں بات ہو رہی تھی کہ باتیں یہ ہو رہی تھی کہ جس نے بھی امام حسین کو شہید کیا ہے نا، جو بھی شریک تھے وہ اللہ کے قہر سے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے۔ ایک بوڑھا شخص تھا کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے میں بھی قاتلان امام حسین کے اندر شامل تھا۔ اب یہ کہہ کر جیسے ہی وہ اپنے گھر کی طرف لپکا ہے، رات کو سویا خواب کے اندر حضور علیہ السلام کو دیکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی آستین اس طرح چڑھائی ہوئی ہے اور آپ کے دست مبارک کے اندر تلوار ہے اور سامنے جو 10 یزیدیوں کے سر جو ہیں وہ قلم کیے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب اس بوڑھے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ 2 انگلیاں جو ہیں اس طرح خون کے اندر ڈبوئی اور اس کی آنکھوں کے اندر ڈال دیں۔ جب وہ واقعی کہتے ہیں جب وہ بوڑھا شخص اگلے دن اٹھا تو اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ اس نے رات کا خواب بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں جو ہیں وہ میری اس طرح آنکھوں کے اندر ڈالی ہیں، جس طرح میری بینائی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح ایک شخص کا واقعہ آتا ہے کہ وہ بھی قاتلان حسین کے اندر شامل تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو خواب کے اندر دیکھا، اس نے خواب کے اندر حضور علیہ السلام کو دیکھا تو حضور علیہ السلام نے ایک سلائی، جو سلائی سرمے دانے کی جو سلائی ہوتی ہے، وہ سلائی لے کر اس کو خون کے اندر ڈبویا اور اس بوڑھے کی آنکھوں میں اس طرح لگا دی کہ وہ لوگوں کو یہ کہا کرتا تھا کہ میرے ساتھ اللہ نے کوئی عذاب نازل نہیں ہوا، پھر لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ اللہ کا عذاب میرے اوپر بھی نازل ہو چکا ہے، اللہ کا عذاب میرے اوپر بھی نازل ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک بندے کو مختار ثقفی جو ہے اس نے چن چن کے مارا تھا۔
اور میں نے آپ کو بتایا یہ مختار ثقفی وہ بندہ ہے کہ سب سے پہلے کوفے کے اندر حضرت امام مسلم بن عقیل جو ہے وہ اس کے گھر کے اندر ٹھہرے تھے۔ اب اس نے کہا شمر دلجوش کو لایا جائے، شمر کو لایا جائے۔ شمر دلجوش کو جب لایا گیا تو اس نے کہا کہ اسی طرح اس کے جسم کے اوپر جو ہے تیروں کی بارش کی جائے اور اس کے جسم کو جو ہے وہ کاٹا جائے، جگہ جگہ زخم لگائے گئے، اسے چھوڑا گیا اور اس کے بعد کہا کہ اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں۔ اور یہاں ایک بڑی تاریخ کی بات ہے، کہا کہ شمر جو ہے نا، شمر اس نے پانی بند کیا ہے، یہ بڑا ظالم آدمی، پہلے 3 دن اس کے اوپر پانی بند کرو، پہلے 3 دن اس کے اوپر پانی بند کرو۔ 3 دن پانی بند کیا گیا، بند کرنے کے بعد اس کے جسم کو کاٹا گیا اور ٹکڑے کیے گئے، اور 3 دن کے جو بھوکے اور پیاسے کتے تھے وہ مختار ثقفی نے کہا ان کتوں کو جو ہے اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح جو ہے شمر کا جو ہے وہ یعنی انجام ہوا، اور جو تھوڑے وہ ٹکڑے بچ گئے تو ان کو جلا دیا گیا، ان کو جلا دیا گیا۔ یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یزیدی تھے، ایک ایک یزیدی اللہ کی گرفت کے اندر آیا۔ اسی طرح ان یزیدیوں کے اندر ایک وہ شخص تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک سے، انگلی مبارک سے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی۔ جب انگوٹھی نہ اتری تو اس نے امام حسین کی ایک انگلی کو کاٹا تھا۔ مختار ثقفی نے اس کو بلایا اور اسی طرح اس کی 5 انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں کاٹ کے اس کو چھوڑ دیا، اور پھر جب سارا خون بہہ گیا پھر اس کے بعد کہا اس کی لاش کو جو وہ ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے اور اس کی لاش کو جو وہ جلا دیا جائے۔ یعنی جتنے ہیں اس نے کہا چن چن کے میں ان کو ماروں گا، چن چن کے ان کو ماروں گا۔ 2 باتیں صرف کرنے والی ہیں، دونوں ہی بڑی عبرت والی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یزید پلید، کہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہیں۔ یزید پلید جو ہے اس کی موت کے بارے میں وہ 3-4 طرح کی تاریخ کے اندر روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت ملتی ہے کہ اس کو پیٹ کے اندر کولنج کا یعنی مرض ہوا، یعنی آنتریاں جو پھول جاتی ہیں، سوج جاتی ہیں، تو پانی پیتا تھا تو زہر کی طرح اس کو پانی لگتا، تو یہ اسی درد کے اندر مرا ہے۔ ایک روایت کے اندر تو یہ ہے۔ دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ یہ ایک لڑکی کے اوپر، عیسائی لڑکی کے اوپر عاشق ہوا، اس کی ماں بھی عیسائی تھی، محسون اس کا نام تھا، یہ یاد رکھیں۔ اس کے اوپر عاشق ہو گیا، اس نے اس کو بلایا ملنے کے لیے، اور ویرانے کے اندر جا کر اس نے کہا تو نے نبی کے نواسے کے ساتھ وفا نہیں کی، تو میرے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ اس لڑکی نے یزید کو قتل کیا، اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ تھی وہ عیسائی، لیکن اسی برکت سے تھوڑی سی اہل بیت کی محبت آئی ہے دل میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی دولت عطا فرما دی اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ بعد نے کہا کہ یزید جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے گیا، گم ہو گیا، اور وہیں پر جو ہے ایک بیڑ جو ہے بکریاں چرانے والے کے پاس پہنچا کہ مجھے کچھ پلایا، جو اس نے دودھ دیا۔ یزید کہنے لگا اگر تمہیں پتہ ہوتا کہ میں کون ہوں تو میری زیادہ خدمت کرتا۔ اس نے کہا بتا کون ہے؟ اس نے کہا میں یزید ہوں۔ تو اس نے جو یعنی ایک کلہاڑی ٹائپ ہوتا ہے، اس نے اس کے ساتھ جو ہے یزید کا سر قلم کیا، پھر بعد میں جا کے اس کے ساتھیوں کو اس کی لاش ملی۔ مطلب یہ ہے کہ یزید کی موت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عبرت کا نشان بنا دیا، اور جس جگہ یزید کی قبر تھی آج اسی جگہ دمشق کے اندر شیشہ بنانے کا کارخانہ ہے، اور بالکل اسی جگہ بٹی لگائی گئی ہے جہاں پر اس کی قبر تھی، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ کہ تو دنیا کے اندر بھی، دنیا کی آگ کے اندر بھی جلے، اور آخرت کے اندر تو آخرت کی آگ کے اندر بھی چلے، کہ تو اتنا بدبخت ہے تاکہ کائنات میں لوگوں کے لیے عبرت بن جائے کہ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم کیا ہے وہ بندہ دنیا کی آگ کا بھی مستحق ہے اور جہنم کی آگ کا بھی مستحق ہے۔ ایک واقعہ میں برکت کے لیے آخری چھوٹی سی بات میں کرتا ہوں۔ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلہ جو روکنے والا تھا اس کا نام تھا حر بن یزید ریاحی، حر بن یزید ریاحی، نام پڑھیں ذرا سارے، حر بن یزید ریاحی۔ کربلا کے اندر آج بھی ان کا مزار پاک موجود ہے، اور آج ہم ان کو کہتے ہیں حضرت
حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حر بن یزید نے امام حسین کا قافلہ روکے رکھا، اور جب آخری دنوں میں اس کو پتہ چلا کہ یہ ابن سعد ہیں، ابن زیاد اور یہ جو یزید ہیں، یہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر روز بات نہیں ہوتی، کبھی موقع ہوتا ہے بات کرنے کا۔ میں بات کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں۔ حضرت حر نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو ابن سعد ابن زیاد یہ تو ظلم کرنا چاہتے ہیں، یہ تو زیادتی کرنا چاہتے ہیں، یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خواتین بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، چھوٹی بچیاں بھی ہیں، بوڑھے لوگ، حضرت حبیب بن مظاہر 80 سالہ بوڑھے بھی ہیں۔ تو اس نے اسی وقت کہا کہ ابن سعد او بدبخت، کیا تو واقعی ایسا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں واقعی ہی ایسا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ابن زیاد نے یہ شمر کو بھیجا ہے، کہ شمر کو یہ کہہ کے بھیجا ہے یہاں تو ابن سعد کو کہو کہ یعنی حضرت امام حسین کا مقابلہ کرے، ان کو شہید کرے، یا جو ہے فوج کی کمان چھوڑ دے اور شمر بالجوش جو ہے یہ فوج کا کمانڈو بن جائے گا، تو اس لیے میں جو ہے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حر بن یزید ریاحی اسی وقت توبہ کرتے ہیں، اور حضرت امام علی مقام ہیں، راکب دوش رسول ہیں، امام الشہداء، صبت رسول، نبی پاک کے جگر کا ٹکڑا، نبی پاک کا خون، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے، حاضر ہو گیا، اپنی ایڑی کو، اپنی سواری کو ایڑی لگائی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور دست بستہ عرض کرنے لگا، میں اہل بیت پاک کا غلام ہوں، میں اہل بیت پاک سے محبت کرنے والا ہوں، یہ جو میرے پاس، یہ میرے ساتھ جو تھوڑا بہت ظلم ہوا ہے کہ جو میں نے آپ کا قافلہ روکا، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کا راستہ نہ روکتا، تو اے امام حسین کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا ایک کربلا کے اندر جہاں پر باقی مزارات موجود ہیں، آج بھی دیکھیں وہاں پر حضرت حر بن یزید کا مزار پاک بھی موجود ہے، شہدائے کربلا کے ساتھ حضرت حر کا مزار بھی موجود ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اگر تو سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو ہم تیری توبہ کو قبول کرتے ہیں، تو آ ہمارے ساتھیوں کے اندر شریک ہو جا۔ تو قافلہ حسینی کے اندر حضرت حر بن یزید تشریف لائے، اور سب سے پہلے قافلہ حسینی کے اندر جنگ کرنے والے اور لڑنے والے، آگے بڑھ کر وار کرنے والے اور سب سے پہلے شہید ہونے والے جو تھے وہ حضرت حر بن یزید ریاحی تھے، اور جن کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی غلامی کے اندر قبول کیا۔ کتنے مقدر کی بات ہے کہ قیامت تک جو ہے لوگ جب یزید کا نام لیں گے، ابن زیاد کا نام لیں گے، ابن سعد کا نام لیں گے، شمر کا نام لیں گے، خولی کا نام لیں گے، قیس کا نام لیں گے، زہیر کا نام لیں گے، یزیدیوں کا نام لیں گے، تو ان کے اوپر قیامت تک لوگ لعنتیں نازل کریں گے، ان کے اوپر اللہ کی پھٹکار نازل ہوتی رہے گی، اور قیامت تک لوگ جب حضرت امام حسین کا نام لیں گے، حضرت عباس علم بردار کا نام لیں گے، حضرت علی اکبر کا نام لیں گے، حضرت علی اصغر کا نام لیں گے، اور ساتھ ہی ان کے اوپر درود و سلام بھی پڑھیں گے، اور ساتھ ان کے ساتھ محبت کرنے والے حضرت حر بن یزید کی توبہ کا اعلان بھی کریں گے، اور حضرت حر بن یزید کی غلامی کا اقرار بھی کریں گے، اور کہیں گے کہ یہ وہ حر بن یزید تھا کہ جس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غلامی کے اندر قبول فرمایا تھا۔ تو اسی لیے ہم یہ سارا کچھ بیان اس لیے کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اہل بیت پاک سے جو بندہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا کے اندر اجر عطا فرماتا ہے، اور جو اہل بیت پاک کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، دشمنی اور بغض رکھتا ہے، اللہ قبر کے اندر تو دور کی بات ہے، گستاخانے اہل بیت کی قبر کے اندر شامت تو دور کی بات ہے، اللہ دنیا ہی کے اندر ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔